وہ ان کا علاقہ تھا، زین کا، غیر انسانی مخلوق، حیوان جو پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ ان کا ایک گروہ ہوتا ہے پورا، جو ایک مخصوص علاقے میں رہتا ہے۔ اس علاقے میں ایک اندیکھی حد بندی ہوتی ہے۔ کیسی حد بندی؟ اس مخلوق کی حد بندی جو جہاں رہتی ہے وہ ایریا اسی کا ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی کمرہ ہو، درخت ہو، زمین کا ٹکڑا ہو یا کوئی حویلی۔ دوسری کسی بھی مخلوق کو اس ایریا میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی۔ واضح کرو اپنی بات، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ اس رات کچن، کمرے، سڑک کا علاقہ، صحن سب تقسیم شدہ تھا اس گروہ کے درمیان۔ یہ تمام جگہیں اس رات ان کی تھیں۔ انسانی وجود تو کجا، وہ ایک دوسرے کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے جو ان کے علاقوں میں قدم رکھتا گیا مرتا گیا۔ ہاں ہاں، ہزاروں لوگ اس طرف جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ ہاسٹل کے ملازمین، مقامی لوگ، آج تک کسی کو کچھ نہیں ہوا، تو تم لوگ ہی کیوں؟ تمہیں کیا پتا کہ کسی کو کچھ نہیں ہوا؟ دوستوں کے اس گروپ کا قصہ نہیں سنا جو ہم سے پہلے وہاں گیا تھا؟ اور دوسری بات، ہم غلط رات کو وہاں پہنچے تھے۔ وہ رات کئی سالوں میں ایک بار آتی ہے جب یہ مخلوق اپنی تعداد بڑھانے آتی ہے۔ وہ گروپ بھی اسی رات وہاں پہنچا تھا، اور ہم بھی۔ تعداد بڑھانے؟ جو ان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے انہی کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ تو تم کیوں بچ گئے؟ تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ پولیس انسپکٹر نے پوچھا۔ عاشر فون اٹھا کر ایک طرف چلا گیا۔ شاہ کچن کی طرف بڑھا، جبکہ ایقان اور حمزہ پیچھے رہ گئے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اچانک حمزہ چیخا، یار تیرے پیچھے کون ہے؟ ایقان یکدم اپنی جگہ سے اچھلا اور پیچھے کی جانب مڑا۔ کون ہے پیچھے؟ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو مجھے؟ ایقان سنجیدہ تھا۔ نہیں یار، خدا کی قسم کوئی تھا، حمزہ بولا۔ کون تھا؟ چند لمحوں کے لیے نظر آیا، اس طرف اندھیرا ہونے کے باعث واضح نہیں ہو سکا، تاہم یہ یقین ہے مجھے کہ کوئی تھا ضرور۔ حمزہ پختہ لہجے میں بولا، ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تم ایسی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے، اب یہ اچانک تمہیں سائے بھی نظر آنے لگے؟ ایقان طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ہاں، مگر میں نے یہ کب کہا کہ یہ سایہ کسی مخلوق کا ہے؟ کوئی انسان ہی تھا، ظاہر ہے، حمزہ نے جواب دیا۔ انسان کا سایہ؟ کیسا انسان تھا جو پل بھر میں ہی غائب ہو گیا؟ چھوڑو، دفع کرو، جو بھی تھا۔ تم یہ بتاؤ وہ جنی دیکھنے میں کیسی تھی؟ حمزہ شرارتی لہجے میں بولا، مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایقان جانتا تھا کہ حمزہ اب دوبارہ مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا۔ نہیں، بتا تو صحیح نا؟ حمزہ ہنستے ہوئے بولا، یار ایک بات بولوں، جانتا ہوں کہ تو ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، تاہم ایسی مخلوق کا مذاق مت اڑا۔ ایقان سنجیدگی سے بولا، یار میں مذاق کب اڑا رہا ہوں؟ میں تو سیریس ہوں نا۔ اچھا چل، تو نہیں بتا رہا تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ وہ جنی کیسی ہوگی۔ یہ لمبا قد، بکھرے کھدرے بال، باہر کی جانب نکلی ہوئی آنکھیں، بغیر ہونٹوں کا چہرہ جس سے لمبے پیلے دانت باہر نکلے ہوئے، فٹ فٹ جتنے لمبے ہاتھ اور پاؤں۔ اور بتاؤں یا کافی ہے؟ حمزہ کہہ لگانے لگا۔ ایقان جو کسی حد تک توہم پرست تھا، اس کی بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں کمرے میں، تو بیٹھا رہے یہیں۔ یہ کہتے ہی ایقان کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ کے ہنسنے کی آواز مسلسل اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ چوتھی موت۔ عاشر اپنی منگیتر سے بات کرتا ہوا ہاسٹل کے عقب میں چلا آیا۔ سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے، ابھی سگنلز کا مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ میں آدھے گھنٹے تک تمہیں شاہ کے نیٹ ورک سے کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عاشر نے کال آف کی اور فون جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد وہ پاس ہی پڑی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اسے عقب سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اشتیاق صاحب تھے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ سر، آپ آئیں، بیٹھے پلیز۔ اس نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اشتیاق صاحب چپ چاپ اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ لگتا ہے آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ عاشر مسکراتے ہوئے بولا،
اشتیاق صاحب نے بغیر کوئی جواب دیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ عاشر نے تھوڑی دیر جواب کا انتظار کیا، مگر جب وقفہ بڑھا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ خیریت سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اشتیاق صاحب نے یکدم گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ عاشر ان کا چہرہ دیکھ کر اپنی جگہ سے اچھلا۔ ان کی آنکھوں کے ڈھیلے گالوں تک لٹک رہے تھے۔ چہرے کی جلد پھٹ چکی تھی اور پھولی ہوئی رگیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ہاتھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے جن پر عجیب نیلی سی جلد لٹک رہی تھی۔ ان کی گردن بھی ایک جانب لٹکی ہوئی تھی۔ سر، عاشر خوف کے عالم میں چلاتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور اندھا دھند پیچھے کی جانب بھاگنے لگا۔ چند قدم بھاگنے کے بعد وہ اچانک کسی چیز سے ٹکرایا۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا تو وہ اشتیاق صاحب تھے۔ بے یقینی کے عالم میں عاشر نے سمت بدل کر بھاگنا شروع کر دیا، مگر ادھر بھی یہی معاملہ ہوا۔ تیسری بار اشتیاق صاحب نے اسے گردن سے پکڑا، گیند کی مانند ہوا میں اچھالا اور دیوار پر دے مارا۔ عاشر کا جسم پھر نیچے جا گرا۔ درد کے مارے اس کا جسم ٹوٹنے لگا۔ عاشر نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بس زمین پر جا گرا۔ اشتیاق صاحب اسی طرح گردن لٹکائے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ بچاؤ، ایقان، حمزہ، شاہ۔ حلق سے نکلنے والا ہر لفظ اس کے درد میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس سے مزید چلایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اشتیاق صاحب اب اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ عاشر نے کوہنیوں کے بل اپنے جسم کو گھسیٹنے کی کوشش کی مگر اس کا پاؤں اشتیاق صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ کون؟ عاشر روحانسی آواز میں بولا مگر پہلی کی طرح اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اشتیاق صاحب کے ہاتھ میں ایک بڑا نوکیلا پتھر دیکھ کر وہ منتیں کرنے لگا۔ تبھی ان کا ہاتھ فضا میں اٹھا اور اگلے ہی لمحے عاشر کو اپنے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ چلانے لگا۔ جیسے جیسے چیختا جاتا اشتیاق صاحب اس کے پاؤں پر وار کرتے جاتے۔ جب اس کے پاؤں پر مزید وار کرنے کی جگہ نہ رہی تو وہ دوسرے پاؤں کی جانب مڑے۔ عاشر کے دونوں پاؤں کا قیمہ بن چکا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر نڈھال تھا۔ آواز حلق سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشتیاق صاحب اٹھے اور اس کے سر کے پاس گھٹنوں کے بل جا بیٹھے۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہاتھ بڑھا کر کچھ ہی فاصلے پر پڑا ایک نوکیلا پتھر اٹھا کر قریب کیا۔ عاشر کا سر اس پتھر پر رکھا، پھر اپنا وہی نوکیلا پتھر اٹھایا، فضا میں ہاتھ بلند کیا اور تب تک وار کرتے رہے جب تک عاشر کی کھوپڑی نہ چٹک گئی۔ اب شاہ کی سنیے۔ شاہ اپنی مستی میں گنگناتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر کچن سے کچھ فاصلے پر کھڑے خدا بخش پر پڑی۔ اس کی پیٹھ شاہ کی طرف تھی۔ شاہ دل ہی دل میں تپ کر رہ گیا۔ یار تو مجھے چائے بنانے کا کہہ کر آیا تھا، گھنٹہ انتظار کروایا، اگر نہیں بنانی تھی تو اسی وقت کہہ دیتا، میں خود ہی بنا لیتا۔ شاہ ادھر ہی رک گیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ اب بول، چپ کیوں کھڑا ہے؟ شاہ غصے کے عالم میں بولتا ہی جا رہا تھا مگر خدا بخش کی طرف سے جواب ندارد۔ اب شرمندگی ہو رہی ہے یا کوئی جواب نہیں بن پا رہا؟ شاہ بولا۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ ایک بار پھر چلایا، چل چھوڑ، اچھا آ جا، کافی دیر ہو گئی ہے، اب سو جاتے ہیں۔ خدا بخش اسی طرح ساکن کھڑا تھا جیسے پتھر کا مجسمہ ہو، 1 انچ کی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ اب شاہ کچھ پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا، یا پھر کسی قسم کا مذاق ہے؟ شاہ نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اسے خدا بخش کی خاموشی سے وحشت اور عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے خدا بخش کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اوئے گلیری! اس کی گردن میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر ایک دم اس نے گردن 180 کے زاویے پر اس طرح موڑی کہ باقی جسم ویسے ہی ساکن رہا۔ شاہ خوف کے مارے پیچھے کی طرف پلٹا اور ایک پتھر سے ٹکرا کر نیچے جا گرا۔ خدا بخش اب ایسے کھڑا تھا کہ جیسے اس کا چہرہ پیٹھ پیچھے کی طرف ہو۔ اس کی دونوں آنکھوں میں سلاخیں گڑی ہوئی تھیں جبکہ گردن سے خون ٹپک رہا تھا۔ شاہ نے ہاتھوں کے بل پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ خدا بخش اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟
شاہ کی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی، مگر خدا بخش چپ چاپ اس کی جانب بڑھتا رہا۔ شاہ نے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی، خدا بخش نے ایک آنکھ سے سیخ نکالی اور اس کے ہاتھ کے اندر گاڑ دی۔ شاہ درد کے مارے چلانے لگا۔ خدا بخش نے دوسری سیخ نکالی، شاہ کا چہرہ ایک ہاتھ سے پکڑا اور وہ سیخ اس کے ایک گال سے گھسا کر دوسرے سے باہر نکالی۔ اب شاہ کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ خدا بخش کافی دیر اسے یوں ہی تڑپتا دیکھتا رہا، پھر اس نے شاہ کے ہاتھ میں پیوست سیخ باہر نکالی اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کچن کے اگبی دیوار کے پاس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شاہ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور پھر اس کے پاؤں کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سیخ شاہ کے پاؤں کے آر پار کر دی۔ یہی حال دوسرے پاؤں کے ساتھ کرنے کے بعد وہ اٹھا اور کچن کے اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹوکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔